الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الحمدللہ یہ ہماری ماہانہ درس کی کوئی 101ویں نشست ہے. ہم نے بہت پہلے کوئی غالباً 2015 میں اس سلسلے کا آغاز کیا تھا. یہ ایک مختصر سا اور عام انسانی ضرورتوں کے لیے شروع کیے جانے والا درس ہے، جس میں ہم پہلے احادیث کو احکام کی ترتیب سے بیان کرتے رہے ہیں، اور کتاب الایمان یعنی عقائد کی بحث، اس کے بعد طہارت، پھر زکوٰۃ، پھر صوم، اور پھر حج تک کے مسائل بیان کرنے کے بعد پھر ہم نے اس میں شمائل شروع کیے تھے. غالباً 26 دروس ہوئے، اور جب شمائل ترمذی مکمل ہو گئی تو پھر ہم نے کتاب ریاض الصالحین سے، جو اس میں آخر میں ان امور کے احادیث ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، تو پھر ان کا بیان چل رہا ہے. آج ہماری پہلی روایت بدگمانی سے بچنے کے حوالے سے، جو باب ہے باب النہی عن ظن السوء بالمسلمین من غیر ضرورہ، اس سے امام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے. روایت مختصر ہے، اور اس سے پہلے قرآن کریم کی ایک آیت جو ہم نے مختصر سی تلاوت کی، اس میں بھی یہی بات بیان کی گئی ہے. لیکن روایت میں صرف ظن کا ذکر ہے. ظن عربی میں گمان کو کہتے ہیں. گمان اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے. لیکن امام نووی نے ترجمۃ الباب میں یعنی عنوان قائم کرتے ہوئے حدیث پر اس بات کی وضاحت کر دی ہے کہ یہاں سے برا گمان مراد ہے، اور پھر اس میں بھی ایک چیز کا اضافہ کیا، ایک شرط کا، من غیر ضرورت. اہم بات یہی ہے. حدیث تو مختصر ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ ذکر ہو کہ آپ نے فرمایا، تو یہ قولی حدیث ہوتی ہے. تو آپ نے کیا فرمایا؟ ایاکم والظن، گمان سے بچو، فإن الظن اکذب الحدیث، کہ گمان جو ہے نا یہ جھوٹی ترین بات ہے. تو لیکن چونکہ یہاں جھوٹا ترین کا لفظ، اکذب الحدیث کا لفظ استعمال ہوا ہے، یہ خود اس بات کا اشارہ ہے کہ ظن سے مراد ظن نہیں ہے، بدگمانی ہے. بدگمانی سے بچنا ایک انسانی ضرورت ہے. یاد رکھنے کی بات ہے کہ بدگمانی اس کو بعد میں نقصان پہنچاتی ہے جس سے متعلق ہو. ہم نے کہا کہ فلاں، خیال کیا کہ فلاں بندے کو میں نے فلاں کے ساتھ بیٹھا تھا، اس کا مطلب ہے وہ تو چور ہے، تو یہ بھی چور ہوگا. تو یہ میں نے فلاں دوسرے کے متعلق بدگمانی کی. تو جس کے متعلق بدگمانی ہو اس کو بعد میں نقصان پہنچاتی ہے، اور
خود بدگمانی دل میں پالنے والے کو پہلے نقصان پہنچاتی ہے. کیوں؟ ایک تو اس کی بنیادی وجہ آگے ایک روایت میں آ رہی ہے، اس کی طرف اشارہ آگے چل کے کریں گے. اور ایک بنیادی بات یہ ہے کہ بدگمانی پیدا کب ہوتی ہے؟ بدگمانی کس کے دل میں پیدا ہوتی ہے؟ بدگمانی ایسے فرد کے دل میں پیدا ہونے والا ایک عارضہ ہے جس کو غیر متعلق، اپنے علاوہ دوسروں کے تعلق سے رکھنے والی باتوں میں زیادہ دلچسپی ہے. میں کیا ہوں، میں سچا ہوں، میں جھوٹا ہوں، میں ایماندار ہوں، میں بے ایمان ہوں، میں اچھا ہوں، میں برا ہوں. یہ ہے میرا سوچنے کا دائرہ. یہ میرا سوچنے کا دائرہ نہیں ہے کہ فلاں کون ہے، فلاں کیا ہے، فلاں کا عمل کیسا ہے، فلاں کی زندگی کیسی ہے، فلاں کے کپڑے کیسے ہیں، فلاں کی گاڑی کیسی ہے، فلاں کا گھر کیسا ہے. اور آج ہماری جو آگے ایک اور حدیث میں بھی اس کی طرف اشارہ آ رہا ہے، آج ہماری زندگی کا سب سے بڑا چیلنج یا مسئلہ یہ ہے کہ ہم پہلے مرحلے میں خاص طور سے ہم یعنی جو ہم سو کالڈ اپنے آپ کو دینی طبقہ کہتے ہیں، سب سے پہلے تو ہم یہ تصور کر لیتے ہیں کہ ہم نیک لوگ ہیں اور اسی طرح نیک ہیں جس طرح کہ ہم ہیں، یعنی جو کچھ ہم ہیں ہم مکمل نیک ہیں. پھر ہم تصور کرتے ہیں کہ ہمارے علاوہ جو بھی ہے وہ برا ہے. بدگمانی شروع ہو گئی. اور پھر ہم یہ بھی تصور کر لیتے ہیں کہ اس کی برائی کو دور کرنے کے لیے جو برائی ہے یا نہیں ہے، برائی اگر ہے تو اس کا تو الگ تقاضا ہے نا. معاشرے میں اگر کوئی منکر موجود ہے، یاد رکھیے گا حدیث میں لفظ منکر آیا ہے، قرآن کریم میں لفظ منکر آیا ہے. تو منکر اگر موجود ہے تو اس کی اصلاح کی تقاضے الگ ہیں، اس کا طریقہ کار شریعت نے الگ بیان کیا ہے، اس کی بات نہیں ہو رہی. لیکن ایک چیز ہمارے خیال میں منکر ہے، ہمارے خیال میں منکر ہے، شریعت نے اس کو منکر نہیں ڈکلیئر کیا، یا اس میں اختلاف ہے اور ہم نے گھر بیٹھ کے طے کر لیا کہ جناب اس کی چونکہ منکر ہے، اور منکر یوں ہے کہ یہ ہمارے طریقے کے خلاف ہے. میں نے کالر ادھر بند کیا ہوا ہے، آپ نے ادھر بند کیا ہوا ہے، تو میرا کالر درست ہے، تو جو آپ نے کیا ہوا ہے وہ غلط ہے، یہ منکر ہو گیا، اور پھر میں آپ کی اصلاح کروں. یہ تمام کی تمام چیزیں تکبر کی علامت ہیں، آگے روایت میں آ رہا ہے. لیکن ان سے پیدا کیا ہوتا ہے؟ بدگمانی پیدا ہوتی ہے. اور بدگمانی کہاں پیدا ہوتی ہے؟ دماغ کے اندر پیدا ہوتی ہے. دماغ ایک انسانی مشین ہے، اسی طرح جیسا کہ آج اس کی مثال ہم لے سکتے ہیں کہ کمپیوٹر کی ہارڈ ڈسک ہے، موبائل کی میموری ہے، اس کی ایک اسپیس ہے. یہ الگ بات ہے کہ دماغ کی بھی اسپیسنگ اللہ تعالیٰ نے ایسی لچکدار رکھی ہے کہ جتنا اس کو استعمال کرتے جائیں بڑھتا جاتا ہے، لیکن وہ ایک لمٹ تک ہوتا ہے نا. ایک وقت میں ساری انسان کو دماغ کو بہت سارا استعمال کر لیا جائے تو وہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ جیسے اس نے کام کرنا چھوڑ دیا. یعنی دیکھتے ہیں ہم پریشر ہے، ہر آدمی کی گنجائش الگ ہوتی ہے، تو ایک آدمی پریشر میں کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، کہتا ہے یار میرے بس کا نہیں ہے، بس چھوڑو، زچ ہو جاتا ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ہینگ ہو گیا اس کا سسٹم، اس نے کام کرنا انکار کر دیا. اب یہ کب ہوتا ہے؟ جب اس میں ضرورت سے زیادہ چیزیں اونڈیل دی جائیں، اس کو بھر دیا جائے. اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ اس میں جگہ رکھی جائے. وہ جگہ رکھنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ فالتو چیزوں کو نکالا جائے. جب ہم کبھی کسی بھی جگہ اسٹوریج کے مسئلے سے دوچار ہوتے ہیں، چاہے وہ فزیکل ہو، چاہے وہ آپ کا اپنا موبائل اور کمپیوٹر یعنی سافٹ ویئر کے اسپیسز کا مسئلہ ہو، تو کیا کرتے ہیں؟ موبائل میں اسپیس نہیں ہے، کیا کریں گے؟ دیکھیں گے کون سی فالتو ایپ آئی ہوئی ہے اور کون سی زیادہ اسپیس لے رہی ہے، اڑا دیں گے اس کو. آج ہمیں ضرورت نہیں ہے، مجھے نہیں جانا ٹرین پہ ابھی آئندہ 2-3 مہینے تک، تو میں جو اس کی ایپ ہے نکال دی میں نے ضرورت نہیں ہے، جب ہوگی انسٹال کر لیں گے، ابھی تو یہ کام چلاؤ. تو بدگمانی در حقیقت دوسرے شخص کے متعلق ایسی معلومات کا ذخیرہ ہوتا ہے جو امر واقعی کے مطابق بھی نہیں ہوتا اور ہماری ضرورت بھی نہیں ہوتا. چونکہ ہماری ضرورت نہیں ہوتا اس لیے وہ اسپیس سب سے پہلے ہمیں ڈسٹرب کرتا ہے. اصل بات یہ ہے اس کے متعلق ہماری رائے خراب ہو رہی ہے، اس کے متعلق ہم غلط بات سوچ رہے ہیں، اس کے متعلق پھر اس غلط بات پر اللہ نہ کرے کوئی عمل بھی غلط کر بیٹھتے ہیں. وہ الگ مرحلہ ہے، وہ بات کا ہے، وہ تو ہے ہی غلط، وہ تو ہے ہی سراسر گناہ. لیکن اس سے پہلے اپنے آپ کو بدگمانیوں میں مبتلا کرنے کے سبب سے ہم اپنا نقصان کرتے ہیں، اپنا سکون برباد کرتے ہیں اور اپنے دماغ کو اس کام میں صرف کرتے ہیں جس کام کے لیے یہ دماغ ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں کیا.
کوئی بھی چیز اگر کسی کی طرف سے دی ہوئی ہو اور وہ صحیح جگہ پہ استعمال نہ ہو رہی ہو تو اس پر دینے والا بھی گرفت کرتا ہے اور لینے والے کے بھی اس دینے والے کے تقاضوں کے ادب کے خلاف ہوتا ہے۔ ایک شخص نے بہت قیمتی ہمیں برتن دیا ہے، اب وہ برتن ہے، وہ شکل برتن کی ہے، اس کی ہے وہ بہترین قسم کی چاندی کا، اور ہم نے اس کو کٹوری کو رکھ دیا سجانے کے لیے، سمجھ میں آتی ہے بات، اور لے جا کے ہمیں ضرورت تھی تھوڑا سا مٹی گھولنے کی، گارا بنانے کی، اور ہم نے اس بہترین چاندی کے کٹوری میں وہ مٹی گارا کر دیا۔ عقل مند کہے گا کیا؟ میں کوئی کہے گا کہ اس نے ہم نے کوئی معقول بات کی ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ دینے والے نے بے شک ہمیں دے دیا، دینے والے نے بے شک وہ ہماری ملکیت قرار دے دی، لیکن اس کے باوجود ہم نے اس کے ساتھ سلوک اچھا نہیں کیا، یہ ہماری کوتاہی تھی۔ تو یہی چیز ہے کہ اللہ نے جو دل، دماغ اور اس کا اسپیس ہمیں دیا ہے وہ اچھے کاموں کے لیے دیا ہے، برے کاموں کے لیے نہیں دیا، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ تو یہاں مراد ہے بدگمانی، بدگمانی ہمارے لیے مضر ہے۔ اب اگلا مرحلہ دیکھتے ہیں کہ یہاں یہ کیوں کہا کہ من غیر ضرورت۔ بدگمانی کی ایک پرت اور ہے، وہ ہے انتظامی معاملہ، اور پھر اس میں ایک آ جاتا ہے تحفظ کا معاملہ، سیکورٹی کا معاملہ ریاستی سطح پہ۔ تو کسی پہ اس نقطہ نظر سے سیکورٹی کی غرض سے، حفاظت کی غرض سے، جن کی ذمہ داری ہے ان کا نظر رکھنا کہ دیکھو اس کی ذرا چال چلن ذرا صحیح نہیں لگ رہا ہے، یہ بندہ تو بہت معمولی سی روزگار پر ہے لیکن اس کے جو استعمال کا سامان ہے وہ تو غیر معمولی ہے، اتنی تو وسائل نہیں ہے، اتنی بڑی بڑی گاڑیاں کیسے لیے پھر رہا ہے یہ؟ اب کوئی نظر رکھ رہا ہے صرف، تو یہ بدگمانی نہیں ہے، یہ اس کی وجہ سے، اس کے شر سے یا متوقع شر سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ عین ممکن ہے کہ وہ رائے غلط ہو، عین ممکن ہے کہ اس کے پاس وسائل اللہ کی طرف سے صاف ستھرے حلال ذریعے سے عطا ہوئے ہوں، لیکن اس پہ نظر رکھی جائے گی۔ ایسے ہی ہمیں کوئی انتظامی دشواری ہے، ہمیں کوئی انتظامی معاملہ کرنا ہے، اب اس انتظامی معاملے میں ادھر آگے آ جائے، انتظامی معاملے میں ہمیں 4 افراد کو پیش نظر رکھنا ہے کہ ان میں سے ایک بندے کا ہم نے انتخاب کرنا ہے۔ اب وہ جو ایک فرد ہے جس کا ہم نے انتخاب کرنا ہے اس کے لیے 4 آدمیوں کو دیکھا جائے گا نا، اور بہت باریکی کے ساتھ دیکھا جائے گا، اس کا رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا، بات چیت، سمجھ، فہم۔ اب اس میں کہا جائے کہ یہ تو بڑی دیکھ رہے ہیں، یہ تو شک کی نظر سے دیکھ رہے ہیں، شک کی نظر سے نہیں دیکھ رہے، جانچ کی نظر سے دیکھ رہے ہیں، تاکہ اگلا انتخاب کرتے ہوئے ہم سے کوئی ایسی غلطی نہ ہو جو بعد میں چل کے ہمارے لیے یا ہمارے ادارے کے لیے نقصان دہ ہو۔ یہ الگ ضرورت ہے۔ بلا ضرورت گھروں میں بیٹھ کے، چوکوں پہ بیٹھ کے، چائے خانوں میں بیٹھ کے لوگوں کے متعلق بات کرنا، کسی سے میں نے ہاتھ ملایا تو میں نے تو لالچ میں ملایا، آپ نے ملایا نہیں، آپ نے ضرورت میں ملایا، یہ بدگمانی ہے۔ میرے پاس تو کوئی دلیل نہیں ہے کہ میرے پاس، آپ کے پاس لالچ ہے اور میرے پاس بڑا دیانت ہے، اخلاص ہے۔ یہ آج ہمارے پورے سوشل میڈیا میں یہ ہو رہا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ صحیح کر رہا ہوں، میری جماعت صحیح کر رہی ہے، میرے مقتدیٰ صحیح کر رہے ہیں، میرے رہنما صحیح کر رہے ہیں، آپ کے ادارہ غلط کر رہے ہیں، آپ کے لوگ غلط کر رہے ہیں، آپ کے لیڈر غلط کر رہے ہیں، یہ بدگمانی ہے۔ تو ان سے، اور یہ شریعت میں انتہائی ناپسندیدہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے سختی کے ساتھ منع کیا جانے والا عمل ہے۔ اس لیے اس میں کوتاہی کا مطلب ہے اپنے ایمان میں کوتاہی، اور اللہ کے احکامات کو ماننے میں کوتاہی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور تعلیمات کو نظر انداز کرنے کا رویہ، یہ غیر معمولی طور پر ہمارے لیے توجہ طلب چیز ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی صحیح قدر اور اس کا صحیح مفہوم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بدگمانی ہی میں ایک اور صفت بھی پیدا ہوتی ہے، اس کا میں نے ذکر کیا کہ آگے چل کے بات کرتے ہیں، تو روایت آگے آ رہی ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاہ المسلم۔ یہ طویل روایت ہے، یہاں پہ مختصر امام نووی نے ذکر کی کیونکہ یہاں اتنی ہی بات کا تعلق ہے، مختصر ترین بات ہے، مختصر ترین حدیث ہے، اور ایک پوری دنیا اس میں چھپی ہوئی ہے۔ آپ علیہ السلام، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بندے کے، الفاظ دیکھیے، بحسب امرئ من الشر، کسی بندے کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ کیا مطلب؟ یہ لفظ کون فرما رہا ہے؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے یہ لفظ ادا ہو رہے ہیں کہ کسی شخص کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، یعنی یہ شخص جو یہ عمل کر رہا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ کے مطابق ڈکلیئرڈ برا ہے، برا ہے وہ کیا؟ ان یحقر اخاہ المسلم، مسلمان کو حقارت سے دیکھے، مسلمان کو تحقیر کی نظر سے دیکھے۔ آج ہمارے چاروں طرف سیاسی بنیادوں پر، لسانی بنیادوں پر، مذہبی مسلکی بنیادوں پر، پسند ناپسند کی بنیادوں پر صرف حقارت سے دیکھا نہیں جا رہا بلکہ حقارت کے لفظوں سے پکارا جا رہا ہے، اور کسی اور کو حقیر سمجھنا در حقیقت اپنے آپ کو اس سے بہتر سمجھنا ہے، جو براہ راست تکبر ہے۔ کسی کا اپنے آپ کو بڑا سمجھنا یہ تکبر ہے، بہتر سمجھنا یہ تکبر ہے، لیکن یہ نہیں ہے بلکہ کسی اور کو اپنے سے حقیر سمجھ رہا ہے، تو یہ کیا؟ یہ الگ چیز ہے، کوئی اس سے بڑھ کر تکبر ہوگا؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ میں بہتر ہوں، میں پڑھا لکھا ہوں، لیکن میں کہہ رہا ہوں آپ جاہل ہیں، تو یہ بھی تو تکبر ہوا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں بہت مہذب ہوں، میں کہتا ہوں آپ بہت بد تہذیب آدمی ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہ میں تکبر کر رہا ہوں، میں اپنے آپ کو بہتر سمجھ رہا ہوں۔ اب اس میں ایک فرق کی ضرورت ہے، ایک ہے سمجھانے کے لیے، کسی کو بتانے کے لیے، کسی کی سطح کو متعین کرنے کے لیے، یا تعلیم و تعلم کی غرض سے یہ کہا جائے کہ بھائی یہ معاملہ ہے، اس میں یہ جو آپ نے عمل کیا ہے یہ تہذیب کے خلاف ہے، یہ تمدن کی روایت کے خلاف ہے، یہ تحقیر میں نہیں آتا۔ یہ تو ہر مربی اور ہر استاد اور ہر خاندان کے یا ماحول کے بڑے فرد کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو تمیز اور تہذیب سے آراستہ کرے، ادب سے آراستہ کرے، واقف کرے۔ لیکن یہ الگ معاملہ ہے، ایک ہے راہ چلتے کسی شخص کے بارے میں یہ سوچنا کہ اس کے کپڑے ایسے ہیں تو یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کا شکل ایسی ہے تو اس کے ٹھیک نہیں ہے، یہ فلاں گروہ سے تعلق رکھتا ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کی زبان ٹھیک نہیں ہے، اس کا مسلک ٹھیک نہیں ہے۔ یہ کیفیت ہیں۔ ایک ہے کسی بھی علمی حوالے سے کسی موقف کو اختیار کر کے اس پہ جم جانا۔ میرا ایک موقف ہے، وہ مذہبی بھی ہو سکتا ہے، فقہی بھی ہو سکتا ہے، مسلکی بھی ہو سکتا ہے، میں اس کو دلیل سے بہتر سمجھتا ہوں، میں اس پہ عمل کرتا ہوں، اس سے کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن میں اس بنیاد پہ کہوں کہ جناب چونکہ میں فلاں ہوں اور میرے علاوہ جو ہے وہ نہیں ہے، اس لیے وہ سب غلط ہیں، یہ حقارت ہے۔ پھر حقارت کی ایک اور شکل جو بالکل معاشرے میں مروج ہو چکی ہے اور کسی کا اس کی طرف ذہن بھی نہیں جاتا، وہ ہے امیر کا غریب کو اور غریب کا امیر کو حقارت کی نظر سے دیکھنا، صرف ایک طرف سے نہیں۔ امیر ہے وہ کسی کو یہ سمجھتا ہے یار یہ تو کچی آبادی کا آدمی، یہ تو ہمارے ہم پلہ نہیں، یہ حقارت ہے۔ ایک شخص کسی بھی بدقسمتی کے سبب، چلے بدقسمتی بھی کہہ سکتے ہیں یا نہیں، اگر مالی طور پر کمزور رہ گیا ہے تو اس سے اس کی پرسنالٹی پہ کیا اثر پڑے گا؟ ہاں پرسنالٹی پہ یہ تو اثر پڑ سکتا ہے کہ ظاہر اب اس کے کپڑے آپ کی سطح کے نہیں ہوں گے، شکل صورت نہیں ہوگی آپ کی سطح کی، وہ اس بیچارے کا ہو سکتا ہے ہاتھ کھردرے ہوں، پیر صاف ستھرے نہ ہوں، کپڑے میں داغ دھبے لگے ہوئے ہوں، یا یہ کہ کپڑوں پہ پیون لگے ہوں، یا یہ کہ وہ استری نہ ہوئی ہو، یہ بس یہی ہوگا نا، اور کیا ہوگا اگر کوئی آدمی صاف ستھرا رہنا جانتا ہے تو۔ لیکن اس سے انسان کی شخصیت پہ کیا اثر پڑے گا؟ شخصیت تو اس کے اندر کے وجود کو کہتے ہیں، وہ اللہ سے کتنا ڈرتا ہے، مخلوق کی کتنی خدمت کرتا ہے، لوگوں کے لیے خیرخواہی کا جذبہ کتنا ہے، اس کی عملی زندگی میں امانت اور دیانت کتنی ہے۔ غریب ہونے کا مطلب چور ہونا تو نہیں ہے، اور امیر ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بڑا لوگوں کا خیرخواہ ہے، امیر ہوتے ہوئے بھی چوری اور ڈکیتی عام بات ہے۔ تو یہ الگ پہلو ہے اور یہی سب سے بڑا پہلو ہے۔ لیکن یہ امارت کی طرف سے ہے، جو غربت کی طرف سے امارت کے لیے حقارت کے لفظ ہیں، وہ آج غیر معمولی نظر آ رہا ہے۔ اس کا ایک سبب طبقاتی تقسیم بھی ہے۔ اس وقت طبقاتی تقسیم پوری دنیا میں عروج پر جا رہی ہے، یعنی اس میں اب کوئی فرق کی جو سطح ہے وہ اتنی دور سے دور اور بعید سے بعید ہوتی جا رہی کہ ملنے کا کوئی سوال ہی نہیں رہا۔ امیر پوری دنیا کی دولت
پہ قابض لوگوں کی تعداد چند فیصد ہے، اور 97 98 95% وہ لوگ ہیں جو ان کی پوری دولت کے مقابلے میں آدھی چوتھائی دولت پہ بھی نہیں ہے۔ یہ غیر معمولی فرق ہے، اس کے اثرات آئیں گے، لیکن ہر شخص کو اپنی جگہ پہ جواب دہی کرنی ہے۔ اگر کسی نے کوئی غلط کام کیا ہے تو وہ اس کی ذمہ داری ہے، اور صرف اس لیے کہ میں غریب ہوں یا میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں اس کا حق نہیں رکھتا کہ میں ایک ایسا رویہ اختیار کروں جس کی ہم ابھی مذمت کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ عام بات ہے، اور آج کل تو الگ تماشا ہو گیا ہے یہ سوشل میڈیا کے زمانے میں، کسی غریب آدمی کو مزدوری کرتے ہوئے فوٹو تصویر بنائی جائے گی، چاہے وہ اصلی ہو، بھلے وہ اے آئی کی مدد سے بنائی گئی ہو، جو بھی ہو، اور اس کے بعد کہا جائے گا دیکھو اس کے پیسوں سے ایوانوں میں روشنی ہے۔ بھائی اس نے کون سی ٹیکس دیا ہے جس کے پیسوں سے ایوانوں میں روشنی ہے؟ کوئی سینس بنتا ہے؟ ایک مزدور سڑک کے اوپر کھڑا ہوا پتھر کوٹ رہا ہے، اس نے کوئی زندگی میں ٹیکس دینا ہے؟ اس کی غربت یا اس کے پاس وسائل کا نہ ہونا یا اس کی بنیادی ضرورتوں میں حکومت کا عمل دخل نہ ہونا یا حکومت کی طرف سے اس کی ضرورتیں پوری نہ کرنا، یہ الگ کمزوری ہے، یہ برائی ہے، یہ قابل ستائش نہیں ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ اس کے پیسوں سے حکومت چل رہی ہے، اس کے پاس پیسے ہیں کہاں جو حکومت چلے گی اس سے؟ وہ تو ساری زندگی جو اپنا کچن کا بجٹ ہے وہ نکال رہا ہے، حکومتوں کے تو ایک لمحے کا بجٹ نہیں، 1 منٹ کا بجٹ نہیں ہے۔ یہ صرف ماحول میں ایک ٹینشن کریٹ کرنے اور نفرت پیدا کرنے کے لیے یہ چیزیں پیدا کی جا رہی ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تسلسل کے ساتھ اس قسم کی چیزیں ہر دوسرے چوتھے روز کوئی نہ کوئی ایسی چیز آتی ہے اور لوگ بڑے بڑے لائک کر رہے ہو، تو ہاں دیکھو بھائی دیکھو یہ غریب آدمی سڑک پہ یہ مزدوری کر رہا ہے اور ایوانوں میں روشنی ہو رہی ہے۔ یہ از خود حقارت کی ایک شکل ہے جو معاشرے میں تیزی سے پھیلتی جا رہی ہے اور جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی بات فرمائی ہے کہ بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم، انسان کے برا ہونے کے لیے، میں پھر دہراتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اس کو برے ہونے کا لقب مل رہا ہے جو اپنے مسلمان بھائیوں کو حقارت سے دیکھتا ہے۔ تو اس کے برا ہونے میں کوئی تفصیل کی بھی ضرورت نہیں، کسی کلام کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر فقال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا فقال إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس۔ یہ بہت سی ہماری الجھنوں کو دور کرتی ہے، یہ روایت بہت سی الجھنیں۔ پہلے ترجمہ دیکھیے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يدخل الجنت من فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر۔ بہت بڑی بات ہے اور بہت قابل توجہ۔ قیامت میں آخرت کا جب حساب کتاب ہو رہا ہوگا تو ایسا شخص جنت میں قطعاً داخل نہیں ہو سکتا جس کے دل میں مثقال ذرۃ من کبر، ہلکا سا ایک ذرہ بھی تکبر موجود ہوگا۔ ذرے کی کیا اوقات ہے؟ وہ ہلکا سا ذرہ بھی کہیں موجود ہوگا تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کس کا؟ تکبر کا، کبر کا، تو اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں اس کا جنت میں داخلہ منع کر دیں گے۔ اب دیکھ لیں کہ ہمارے دلوں میں کتنا تکبر، ایک ذرہ ہے یا اس سے زیادہ ہے یا اس سے کم ہے۔ لیکن آگے اہم بات ہے اس سے بھی۔ فقال رجل، اب یہ بات بہت بڑی بات تھی، تکبر کی بات تھی، جنت میں داخلے کی بات تھی، صحابہ کرام کے لیے بہت شاک تھا، یہ بہت بڑا جملہ تھا۔ تو انہوں نے پھر اپنے ذہنوں میں پیدا ہونے والے سوالات آپ کے سامنے پیش کیے۔ ایک صحابی نے عرض کیا فقال رجل ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا، ہر آدمی ایک آدمی اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میرے اچھے کپڑے ہوں، مجھے اطمینان ہوتا ہے۔ اب ہم جاتے ہیں، برانڈ دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، سائز دیکھتے ہیں، کلر دیکھتے ہیں، یہ کیا دیکھ رہے ہیں ہم؟ اچھا لگنے کے لیے دیکھ رہے ہیں نا، ورنہ تو سائز دیکھنے کی ضرورت نہیں، اچھا لگے یا برا لگے، کپڑا دیکھنے کی ضرورت نہیں، اچھا لگے یا برا لگے، رنگ دیکھنے کی ضرورت نہیں، اچھا لگے یا برا لگے، برانڈ دیکھنے کی ضرورت نہیں، اچھا لگے یا برا لگے۔ یہ سب چیزیں کیوں دیکھی جا رہی ہیں؟ اچھا لگنے کے لیے۔
تو وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص چاہتا ہے کہ میں اچھا کپڑا مجھے اچھا لگے، اور پھر فرمایا انہوں نے سوال کیا کہ من علو حسنا، اور ایک بندہ چاہتا ہے کہ میرے جوتے مجھے اچھے لگیں. جوتے میں کمفرٹ تو دیکھتا ہے آدمی کہ آسانی کس میں ہے، سہولت کس میں ہے، زیادہ پیر کو آسائش کس میں ہے، چلنے میں سہولت کس میں ہے، لیکن اس کے ساتھ بھی تو دیکھتا ہے دیکھنے میں کیسے لگ رہا ہے، شکل صورت کیسی ہے، رنگت کیسی ہے، ڈیزائن کیسا ہے، برانڈ کیسا ہے. تو ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے بھی اچھے ہوں، جوتے بھی اچھے ہوں، تو یہ بھی تکبر ہے. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فوراً تصریح فرمائی کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے. جمیل کیا ہے؟ حسن اور خوبی میں یکتائی، مبالغے کا صیغہ ہے نا، یعنی اس سے مقابلے میں کوئی اور جمیل نہیں ہو سکتا. اور پھر چونکہ جمیل ہے اس لیے یحب الجمال. جمال تو ہر آدمی کو پسند آتا ہے، لیکن خوبصورت آدمی کو خوبصورتی زیادہ بھاتی ہے. ٹھیک ہے، دنیا کا نظام بھی اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے بارے میں یہی فرما دیا. تو یہاں بس اتنی بات کر دی کہ یہ جو پسندیدگی ہے یہ جمالیاتی ذوق کی علامت ہے. کپڑے کا اچھا ہونا، جسم کا صاف ستھرا ہونا، جوتوں کا یا استعمال کے، دو چیزیں تو بیان کی، استعمال کی تو 10 چیزیں اور بھی ہیں، ٹوپی بھی اس میں شامل ہے، اینک بھی اس میں شامل ہے، گھڑی بھی اس میں شامل ہے. تو ہر وہ چیز جو انسانی استعمال کی چیز ہے اس کا اچھا ہونا در حقیقت انسان کے جمالیاتی ذوق سے تعلق رکھتا ہے، اور یہ جمالیاتی ذوق اللہ کی براہ راست عطا ہے. یہ فرمایا ہے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے. اس لیے اب آگے محذوف ہے، وہ یہاں بیان نہیں ہوا کہ بھئی اس لیے یہ بات تو ناپسندیدہ نہیں ہے. اچھا کپڑا بھی پہن سکتے ہیں، اچھا کپڑا پسند بھی کر سکتے ہیں، اپنا پہنا ہوا بھی اچھا لگ رہا ہے تو خوشی کی بات ہے، اور کسی اور پہ بڑا اچھا کوئی پہنا ہوا ہے، کسی نے سلیقے کا اظہار کیا ہوا ہے تو اچھا لگ رہا ہے تو تعریف کر دو، یار کپڑے اچھے ہیں تمہارے، جوتے اچھے ہیں تمہارے، تم جیکٹ اچھی ہے تمہاری، کوٹ اچھا ہے، ٹوپی اچھی ہے، جو چیز اچھی ہے وہ کہہ دو، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن آگے فرمایا کہ الکبر بطر الحق، تکبر کیا ہے؟ حق کو منع کر دینا، روک دینا، دفع کر دینا. حق کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو باطل ہے اس کے خلاف جو کچھ موجود ہے وہ سب کا سب حق ہے. جھوٹ باطل ہے تو اس کے مقابلے سچ حق ہے. تو سچ کی علامت کو پیش نظر رکھنا، اور جو کچھ امر واقعی ہے اس کو اپنے سامنے رکھنا. امر واقعی کیا ہے؟ جو کچھ ہے. امر واقعی اس کو کہتے ہیں جو جھوٹ کے مقابل ہوتا ہے. جھوٹ کس کو کہتے ہیں؟ جھوٹ یہ ہے کہ ایک صاحب باہر سے گزرے، انہوں نے کہا کہ اندر کوئی بیٹھا ہوا نہیں ہے. اب یہ بات کہ اس وقت یہاں کوئی بیٹھا ہوا نہیں ہے یہ امر واقعی کے خلاف ہے. آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں لوگ موجود ہیں. تو یہ کہنا کہ یہاں کوئی موجود نہیں ہے یہ بات امر واقعی کے خلاف ہے، اس لیے جھوٹ ہے. اس کو کذب کہتے ہیں. تو حق کے مقابل آنے کو کب تکبر کہتے ہیں. کیسے؟ میں کہتا ہوں میں بڑا ہوں تو میں تو بڑا نہیں ہوں. میں کہتا ہوں میں اچھا ہوں، میں تو اچھا نہیں ہوں، مجھ سے اچھے بہت موجود ہوں گے. میں کہتا ہوں میں پڑھا لکھا ہوں تو میں تو غلط کہہ رہا ہوں، مجھ سے پڑھے لکھے موجود ہوں گے. تو یہ حق کیا تھا؟ حق وہ تھا اصل، اس کے مقابل میں آ گیا. میں نے کہا میں پڑھا لکھا ہوں، سب سے زیادہ پڑھا لکھا ہوں، میں سب سے زیادہ سچ بولتا ہوں، میں سب سے زیادہ حق کی بات کرتا ہوں. تو یہ سب باتیں اصل کے خلاف ہوئیں، اس لیے یہ تکبر ہے. ایک بات تو کیا فرمایا کہ الکبر بطر الحق اور وغمط الناس. دوسری بات کیا فرمائی کہ یہ تکبر کس کو کہتے ہیں؟ غمط الناس کو، لوگوں کو حقارت سے دیکھنا، یہ تکبر ہے. میں نے پہلی روایت میں سب سے پہلے یہ کہا تھا کہ میں آگے اس کو بتاؤں گا کہ بنیادی طور پر تکبر حقارت پیدا ہی تکبر سے ہوتی ہے. انسان اپنے آپ کو معاشرے میں سب سے بڑا، سب سے نمایاں، سب سے اچھا، سب سے برحق سمجھنا چھوڑ دے، تکبر ختم ہو جائے گا. تکبر ختم ہوگا، حقارت ختم ہو جائے گی. یا حقارت ختم ہوگی، تکبر ختم ہو جائے گا. میں جب تک یہ سمجھتا رہوں کہ میں نے یہ مفہوم بیان کیا ہے حدیث کا،
وہ حدیث کا بیان مفہوم 10 آدمیوں نے اور بھی بیان کیا ہے، مگر جو میں نے بیان کیا وہ صحیح ہے، یہ حقارت ہے، دوسروں کو میں نے حقیر سمجھا، یہی تکبر ہے کہ میں نے اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھا۔ تو لوگوں کو حقیر سمجھنا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یہ دونوں ایک ہی بات کی دو شکلیں ہیں، دونوں ایک دوسرے یوں سمجھ لو جڑواں ہیں، جہاں تکبر ہوگی وہاں حقارت ہوگی، جہاں حقارت ہوگی وہاں تکبر ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا کھانا اگر سہولت موجود ہے، اگر اللہ نے فراخی عطا کی ہے، مانگ کر نہیں، لوٹ کھسوٹ کر نہیں، ادھار اور قرض لے کر نہیں، سہولت عطا کی ہے، میرے پاس پیسے ہیں، میں نے اچھا پہن لیا، میں نے اچھا کھا لیا، میں نے اچھا اوڑھ لیا، یہ تکبر نہیں ہے، بلکہ اگر اس کو اس نظر سے دیکھا جائے کہ وہ اچھا مجھے بھی لگے، لوگوں کو بھی دیکھنے میں معقول آدمی لگوں، اور ذہن میں یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور وہ یحب الجمال، جمال کو پسند کرتا ہے، تو میں اس کی ایک سنت پر، اس کے طریقے پہ عمل کر رہا ہوں، تو یہ عین ثواب بھی ہے۔ اور کسی بھی شخصیت کا اظہار سب سے پہلے اس کے بول چال، رکھ رکھاؤ اور اس کے لباس سے ہوتا ہے۔ پوچھ رہے ہیں ڈاکٹر ادریس ہیں؟ ہاں، تو اس لیے اس پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہاں، ایک بات اور رہ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے، وہ بھی کہیں ذہن میں آپ لوگوں کے ہوگی، اٹک نہ جائے اس مسئلے پہ، وہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو پرگندہ بال، پرگندہ حلیے والے ہیں، گرد و غبار سے ہٹے ہوئے ہیں، لیکن وہ اگر کوئی قسم اٹھائیں تو اللہ تعالیٰ اس کو لابرہ ان کے قسم کو پورا کر دیتا ہے، یہ روایت ہے۔ تو ہم کہیں کہ نہیں، تو پھر تو صاف ستھرا رہنا اچھی بات نہیں ہے، بالوں کو بکھرا کے رکھنا، اپنے چہرے کو الجھا کے ہی رکھنا، اپنی شخصیت کو پراگندگی میں ہی سجا کے رکھنا درست ہے؟ نہیں، بالکل غلط بات ہے۔ تصور کیجئے کہ ایک شخص ہے، اس بیچارے کی کل زندگی اس کی وہ مزدوری ہے جس میں وہ صبح سے شام تک 12 گھنٹے 10 گھنٹے لگا رہتا ہے۔ اب اس مزدوری کے نتیجے میں اس کے ہاتھ پیر بھی بیچارے کے ایسے ہی ہیں، اس کے کپڑے بھی ایسے ہی ہیں، بال بھی ایسے ہی ہیں، وہ تو صبح سے شام تک کوڑے مٹی میں ہیں، اور پتہ نہیں گھر جا کے اس کو اتنا پانی بھی میسر آئے گا کہ وہ نہا دھو لے، یا صرف اپنا ضرورت کا پانی استعمال کر کے منہ ہاتھ دھو کے وضو کر کے اپنی فرائض ادا کرتا ہے۔ اللہ کا حکم پورا کر رہا ہے، وہ 4 رکعت اس کو فرض پڑھنے کا موقع مل رہا ہے، وہ فرض ادا کر رہا ہے، وہ نہیں ہے اس کو جماعت سے جانے کا موقع مل رہا ہے، وہی فٹ پاتھ پہ کھڑے ہو کے فرض ادا کرتا ہے، پھر اپنے کام میں جٹ جاتا ہے، اپنے بچوں کو حلال کھلا رہا ہے۔ ایسا شخص اگر کسی بات پر اٹک جائے تو اس سے منع کیا گیا کہ اس سے مت الجھنا، اس لیے کہ اگر اس نے کوئی قسم اٹھا لی اللہ اس کی قسم پوری کر دے گا، تم پھنس جاؤ گے۔ یہ اصل پیغام دیا گیا ہے، اس کو آئیڈیلائز نہیں کیا گیا۔ معاشرے میں کسی بھی سماجی اعتبار سے کمزور طبقے کو آئیڈیل اس سینس میں نہیں بنایا جا سکتا کہ سارے اپنا سہولت رکھنے والے لوگوں کو کہا جائے کہ نہیں تم اپنے اپنے حلیوں کو تبدیل کرو، اپنے اپنے کپڑے کو اتار دو، اپنے اپنے سہولتوں کو تج دو اور اس طرح اس حلیے میں آ جاؤ۔ نہیں، یہ تو رہبانیت ہے۔ سہولت کے ہوتے ہوئے سہولت کو اختیار کرنے سے گریز ہی رہبانیت ہے، اور لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ ہاں، لیکن کسی بھی وجہ سے اگر کسی کو کچھ میسر نہیں ہے تو اس کے پیچھے پڑ جانا یہ دین نہیں ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں اب کسی بھی طریقے سے حاصل کرنا چاہوں۔ اور معاشرے میں اتنی ضرورت اور گنجائش ہونی چاہیے کہ اس میں ہر طبقہ، کمزور بھی اور ضرورت مند بھی اور سہولت یافتہ بھی ایک سطح پہ گزارا کر سکیں۔ یہ نہ ہو کہ اس میں ایک طبقے کی اتنی اجارہ داری ہو کہ چھوٹا پسنے والا طبقہ اپنے آپ کو اس پہ مجبور پائے کہ جب تک میں اس سطح پہ نہیں آؤں گا میں سروائیو نہیں کر سکتا۔ تو سروائیول اس کے لیے آزمائش نہ بنے، یہ معاشرے کی ضرورت ہے، اور اس میں ہر طبقے کی بنیادی ذمہ داری ہے، وہ الگ موضوع ہے، کسی وقت اس پہ پھر بات کریں گے۔ وعن جندب بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر الله لفلان فقال الله عز وجل من ذا الذي يتعالى علي أن لا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك۔ یہ ایک عجیب روایت ہے۔ حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب یہ حدیث کا جو اگلا ٹکڑا ہے یہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی کیا ہوتی ہے؟ یہ ہمارے ہاں اس دورانی میں شاید پہلی بار آ رہی ہے۔
حدیث کی ٹیکنیکلی کچھ تقسیمیں ہیں. اگر کوئی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان تک پہنچتی ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں حدیث مرفوع ہے. حدیث مرفوع کا مطلب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں اور ان سے صحابی نقل کر رہے ہیں. ایک حدیث ہوتی ہے موقوف، ایک حدیث ہوتی ہے مرسل، کہ مطلب صحابی کے بیچ میں واسطہ منقطع ہو جاتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو مرفوع کے نیچے بہت سارے درجے ہیں، لیکن مرفوع کے اوپر ایک اور درجہ ہے. مرفوع سے اوپر سے مراد سند کے اعتبار سے، درجے کے اعتبار سے نہیں. اگر کوئی حدیث مرفوع ہے، ثابت ہے، تو اس کا درجہ وہی ہے جو حدیث قدسی کا ہے. حدیث قدسی یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نقل کرتے ہیں کہ اللہ نے یوں کہا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ کوئی صحابی تو اللہ سے نہیں سن سکتا. بڑے سے بڑے صحابی کا یہ مقام تو نہیں ہو سکتا کہ وہ کہے کہ اللہ نے یوں کہا ہے. تو اللہ نے یوں کہا ہے کہنے کا مقام صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. تو جو کچھ اللہ نے فرمایا ہے وہ دو طرح سے ہم تک پہنچا ہے. ایک کا تو وہ درجہ ہے جس کا دنیا میں کہیں کوئی اور مقابلہ نہیں ہو سکتا، وہ تو قرآن ہے، یہ سارا اللہ نے کہا ہے. اور ایک کچھ احادیث ہیں جن کی تعداد 2000 کے قریب بیان کی جاتی ہے. یہ وہ اقوال ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ یوں کہتا ہے. یہ ہے حدیث قدسی. تو یہاں یہ حدیث قدسی آ رہی ہے. تو حضرت جندب بن عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال رجل، ایک آدمی نے یہ کہا کہ واللہ، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ فلاں کو معاف نہیں کرے گا. ایک ہے میرا کہنا کسی غصے میں مظلوم ہوں، میرے ساتھ ظلم ہوا ہے، میں کہوں اللہ تو اس کو معاف نہیں کرنا، میں اس کو معاف نہیں کروں گا. اگر میں یہ کہہ دوں میں واقعی مظلوم ہوں، واقعی کسی نے مجھ پر ظلم کیا ہے، ایک ہے نا میرا خیال ہے کہ میرے ساتھ ظلم ہوا ہے. ہمارے معاشرے میں آدھے مظلوم ایسے ہی ہیں، ان کا خیال ہے کہ ان کے ساتھ ظلم ہو گیا، ان کو ایسا اچھا گھر ملنا چاہیے تھا، نہیں ملا، ظلم ہو گیا. ان کے ابا نے ان کی سطح کے مطابق ان کو نہیں پڑھایا، ان کے ساتھ ظلم ہو گیا. ان کے باس نے ان کو ترقی نہیں تھی، ان کے ساتھ ظلم ہو گیا. ایسے معاشرے میں مظلوم بیچارے بہت پھر رہے ہیں. ان کی بات نہیں ہو رہی، ریئل مظلوم کی بات ہو رہی. واقعی مظلوم ہے، اس کے ساتھ ظلم ہوا، کسی نے کچھ چھین لیا، اس کا حق مار دیا. اب مظلوم کا حق ہے، قرآن کریم نے دیا ہے کہ وہ اپنے ظلم پر اس مظلوم کے متعلق اللہ سے جو چاہے کہے. وہ کہے میں معاف نہیں کرتا، اللہ معاف نہیں کرے گا، نہیں کرے گا. یہ الگ بات ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حقوق العباد میں اللہ نے اپنا حق بھی بندے کو دے دیا ہے. اللہ نے اپنا حق بندے کو عطا کر دیا کہ بھائی تو معاف کرے گا تو میں کروں. کسی نے میرے 10,000 روپے کھائے، اب اللہ کا تو اختیار ہے نا، وہ تو اربوں خربوں کی بات اس کے لیے ایک ذرے کی ہے. ہمارے 10,000 کی کیا اوقات اللہ کے سامنے، اللہ کی قدرت کے سامنے. وہ چاہے 1,00,000 دفعہ معاف کر دے، لیکن اللہ نے کہہ دیا کہ بھائی 10,000 روپے اس کے لوٹاؤ گے تو میں معاف کروں گا، ورنہ وہ حق رہے گا ان کا، چاہے میں معاف کر دوں چاہے قیامت کے دن وصول کر لوں. وہ دے گا جیسے چاہے دے، اس کی شکلیں اللہ نے بنائی ہیں. لیکن ایک ہے میں اللہ پہ حکم چلا رہا ہوں، جیسا کہ ہم صبح شام چلاتے ہیں. فلاں کوئی بندہ غریب مر جائے، دیکھیں سوشل میڈیا پہ ایک طوفان آتا، آدھی دنیا چاہ رہی ہے جنت میں جائے، آدھی جا رہی ہے جہنم میں جائے. بھائی نہ جنت میں جی رہی ہے نہ جنت جہنم میں رہی ہے. جنت بھی اللہ کی ہے، جہنم بھی اللہ کی ہے، مخلوق بھی اللہ کی ہے. اچھا گمان رکھو، اس کے لیے کلمہ خیر نہیں کہہ سکتے تو زبان چپ کر لو. ہو سکتا ہے وہ آپ کے خیال میں برا ہی آدمی ہوتا رہے، اب تو دنیا سے اس کا معاملہ ختم ہو گیا. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول مبارک موجود ہے. یہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث ہے کہ اذکروا موتاکم بالخیر، مرنے والوں کو اچھے لفظوں میں یاد کرو. یہ کیوں کہا؟ یہ نیک لوگوں کے لیے کہا ہے. سوچنے کی بات ہے. یہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اذکروا موتاکم بالخیر، کیا یہ نیک لوگوں کے لیے کہا ہے؟ تو کون آدمی ہوگا جو نیک لوگوں پہ زبان چلائے گا؟ اگر میں زبان چلاؤں گا بھی کسی نیک آدمی پر تو میں اس کو نیک سمجھ کے تو نہیں چلاؤں گا. تو اذکروا موتاکم بالخیر کا تعلق انہی لوگوں کے لیے ہے جن کو ہم اچھا نہیں سمجھتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تمہاری جو چاہے رائے ہو، تمہارا جو چاہے خیال ہو، اب وہ بندہ دنیا سے رخصت ہو گیا، اب اس کا ذکر اچھے لفظوں میں کرو. تو جب وہ اچھے لفظوں کا ذکر یہاں پہ آ گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا، تو اب یہاں پہ یہی حکم بیان ہو رہا ہے کہ اس کے لیے اس کو معاف کر دو. معاف نہیں کر سکتے تو خاموش رہو. یہاں یہ فرمایا کہ اب میں کہوں کہ فلاں کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، سخت ناپسند ہے. یہاں اتنا سخت لفظ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے کہ آدمی ہل جاتا ہے.
اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ قال رجل، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واللہ لا یغفر اللہ لفلان، اللہ تعالیٰ، اللہ کی قسم اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا فلاں کو. تو فقال اللہ عز وجل، اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص مجھ پر یہ قسم اٹھاتا ہے کہ میں اس کو معاف نہیں کروں گا، انی قد غفرت لہ، میں نے اس کو معاف کر دیا. جاؤ، اللہ سے مقابلہ کرتے ہو مخلوق ہوتے ہوئے. جس نے مجھ پہ کہا نا کہ فلاں کو اللہ معاف نہیں کرے گا، میں نے اس کو معاف کر دیا. وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ، اور تیرے عمل میں نے ضائع کر دیے، تیرے نامہ اعمال میں جو نیکیاں تھیں وہ میں نے سب ضائع کر دی. کیوں؟ اس لیے کہ تو میرے ڈومین میں آ رہا ہے. یہ اللہ کا ڈومین ہے، جنت اللہ کا ڈومین ہے، جہنم اللہ کا ڈومین ہے، اللہ تعالیٰ کی حدود ہے. اس کو حدیث کے الفاظ میں اس کو اللہ تعالیٰ کی چراگاہ کہا گیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا دائرہ ہے، اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے. اور ایک عام 2 ٹکے کا آدمی بھی، ہم سے مالی، معاشی، معاشرتی طور پر، سماجی طور پر کمزور آدمی بھی کبھی یہ اجازت نہیں دے گا کہ میں بالجبر اس کے حدود میں داخل ہو کے کوئی واردات کروں. یعنی کوئی اگر کسی کے 10 گز کی زمین بھی ہے اور کچی آبادی میں ہے اور لیز بھی نہیں ہے، اس نے صرف دائرہ دیوار سے کھڑی کر کے قبضہ کیا ہوا ہے، اور میں وہاں پہ گھسنے کی کوشش کروں، اجازت دے گا وہ مجھے؟ اختیار دے گا مجھے؟ اور اتنی بڑی کائنات کا واحد مالک وہ یہ اختیار دے دے گا کہ جناب جنت اس کی ہے، جہنم اس کی ہے، اور داخل ہو رہا ہے میری رائے سے، قسمیں میں اٹھا رہا ہوں، سندیں میں دے رہا ہوں، رسیدیں میں کٹوا رہا ہوں کہ یہ جائے گا، یہ نہیں جائے گا، یہ جائے گا، یہ نہیں جائے گا، اس کو داخل کر دو، اس کو نکال دو. یہ ڈکٹیشن اللہ کے سامنے، اس سے بڑی گستاخی کیا ہوگی؟ تو یہ بات اللہ تعالیٰ کو اتنی سخت ناپسند ہے کہ یہ فرمایا کہ کوئی شخص مجھ پہ یہ قسم اٹھاتا ہے تو میں، جس کے لیے یہ بدگمانی کی گئی ہے کہ میں اس کو معاف نہیں کروں گا، سب سے پہلے تو میں اس کو معاف کرتا ہوں. صیغہ کیا استعمال کیا؟ ماضی کا. قد غفرت لہ، میں نے معاف کر دیا اس کو، تو قسمیں اٹھاتا رہے. اور وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ، تیرے عمل ضائع کر دیا میں نے. یہاں بھی ماضی ہے، میں نے ضائع کر دیا. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. وعن واصلة بن الأسقى رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تظهر الشماتة لأخيك فيرحمه الله ويبتليك. یہ بہت اہم روایت ہے. ہر روایت آج ایسی ہے کہ اس کو دل و دماغ میں اتارا جائے اور سینے سے لگایا جائے. یہاں سے امام نووی نے ایک نیا باب شروع کیا ہے، باب النہی عن اظہار الشماتۃ بالمسلم، کہ مسلمان کے لیے برائی چاہنے کی، برائی کا اظہار کرنا، اس پر آنے والی آزمائش پر خوشی کا اظہار کرنا اور اس کی ممانعت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی مسلمان بھائی کو دیکھتا ہے کسی تکلیف میں مبتلا ہے، آزمائش آتی ہے نا، بیمار ہو گیا، یہ بھی ہمارے ہاں معاملہ ہے، ادھر بیمار ہوا، ادھر کہا نا اللہ نے گرفت کر دی، اللہ نے اس کو پکڑ لیا. اور سیاست میں ہم جو مخالفتیں کرتے ہیں اس کی تو بنیاد ہی یہی ہے، فلاں کسی کے بیچارے کے ہاتھ کانپنا شروع ہو گئی، اللہ کی گرفت میں آ گیا. اور بھائی بڑھاپے میں تمہارے ساتھ کیا ہوگا تمہیں پتہ ہے؟ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے. عمر کے، بیماریوں کے، عوارض کے تقاضے کسی کے ساتھ بھی منسلک ہو سکتے ہیں، بس اللہ تعالیٰ عافیت مانگنی چاہیے. ہمیں نہیں پتہ کیا کل کیا کس کے ساتھ کیا ہونا. تو جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے وہ اللہ کی گرفت ہے، جو میرے ساتھ ہو رہا ہے وہ. اور پھر اصول کی بات ہے، اصول کے درجے میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے کتنی بار شریعت کے تقاضوں میں شامل کی ہے. قرآن و حدیث میں اس کے اشارے ملتے ہیں کہ دوسروں کے لیے اچھا سوچو، اچھا ہوگا، اچھا کرو، اچھا ہوگا. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان مبارک ہے، انسان جب تک اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں رہتا ہے، یعنی فرشتوں کے ذریعے اس کی مدد فرماتا رہتا ہے، اس کی مشکلات دور کرتا رہتا ہے. اور عملی زندگی میں دیکھیں، کسی کا کوئی بھلا کر کے دیکھیں، یہ ممکن نہیں ہے کہ ضرورت کے وقت یا تو ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی، اللہ عافیت یہی رکھے کہ کوئی ضرورت پیش نہ آئے، اور اگر ضرورت پیش آ گئی تو اللہ کسی نہ کسی بندے کو کھڑا کر دے گا جو آپ کی مدد کرے گا. یہ عملی زندگی کا ایک بنیادی اصول ہے.
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی کی برائی میں یا کسی کی تکلیف کے موقع پر اس کی تکلیف کو انجوائے کرتا ہے، اس کی تکلیف میں خوشی کا اظہار کرتا ہے، اچھا ہوا فلاں کو بیمار پڑ گیا، فلاں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، فلاں کا گھر میں ڈاکہ ہو گیا، فلاں کی گاڑی چھن گیا، خدا نہ خواستہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بہت سخت الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ اس پہ رحم کر دے گا اور تمہیں مبتلا کر دے گا۔ فَيَرْحَمُهُ اللَّهُ وَيَبْتَلِيكَ، اللہ تمہیں مبتلا کر دے گا جس کے متعلق تم خوشی منا رہے تھے، اور اس پر رحم کر کے اس کو اس آزمائش سے نجات دے دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی سزا دینے کا طریقہ جزوی طور پر موجود ہے۔ اجتماعی بدعمالیوں میں مبتلا کسی قوم، کسی قبیلے، کسی علاقے کو اللہ تعالیٰ جب چاہے کسی گرفت میں لے سکتا ہے، لیکن یہ ہمیں آخرت سے پہلے معلوم نہیں ہو سکتا کہ یہ آزمائش تھی یا عذاب تھا، نہیں معلوم ہو سکتا۔ ہمارے پاس معلوم ہونے کا صرف ایک ذریعہ ہے، وحی، اور وحی ہم میں سے کسی پہ نہیں اترتی، کسی پہ نہیں اترتی۔ عذاب کی باتیں سابقہ امتوں میں جب بھی آئی ہیں وہ امتوں کو بتایا گیا ہے، پیغمبروں کے ذریعے پیغام دیا گیا ہے، ان کے پیغام رسانی پیغمبروں کے ذریعے ہوئی ہے، میرے اور آپ کے ذریعے نہیں ہوئی۔ اور اس پیغام رسانی کے ذریعے ہمیں علم ہوا ہے کہ یہ جو عاد تھے یہ گرفت میں آئے تھے، یا سمود تھے ان پہ عذاب آیا تھا، قوم لوط بھی یہاں پکڑی گئی تھی، فلاں، یہ سب اس صورت میں پتہ چلا ہے۔ ہمارے ہاں کسی علاقے میں زلزلہ آ جائے تو عذاب ہے، سیلاب آ جائے تو عذاب ہے، کوئی آسمانی آفت آ جائے تو عذاب ہے، دنیاوی مشکل پیش آ جائے تو عذاب ہے۔ یہ از خود ایک غلط بات ہے، اور پھر اس خدا نہ خواستہ اس عمل پہ خوشی منانا، یہ سمجھنا کہ یہ چونکہ انہوں نے فلاں کو ووٹ دیے تھے اسی لیے اللہ میں نے عذاب دے دیا، فلاں کے ساتھ حمایت نہیں کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ سیلاب بھیج دیا، بارشیں بھیج دی، تودے گر گئے۔ یہ تو اتنی سخت بات ہے کہ اس کا جواب یہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں فیرحمہ اللہ، ان کو معاف کر دے گا، ان پہ رحم کر دے گا، وَيَبْتَلِيكَ، تمہیں اس میں آزمائش میں مبتلا کر دے گا۔ بھی وقت ایک روایت اور پیش کر دیتے ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اثنتان فی الناس ہما بہم کفر الطعن فی النسب والنیاحۃ علی المیت۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اثنتان فی الناس، یہ باب تحریم الطعن فی الانساب الثابتۃ فی ظاہر الشرع، یہ باب قائم کیا ہے۔ الفاظ میں تو وہ بات نہیں ہے، لیکن جو ہیڈنگ یا سرخی یا باب نووی نے قائم کیا ہے وہ اس بات کی وضاحت کے لیے ضروری تھا۔ فرمایا یہ کہ دو باتیں لوگوں میں ایسی ہیں جو یا تو کفر کی شکل ہے، یعنی وہ صورتاً کفر ہے، یا کفر کی شاخ میں سے ایک شاخ ہے، یا کافروں کے طریقے کا ایک طریقہ ہے۔ اثنتانی فی الناس ہما بہم کفر، دو باتیں ہیں، دو باتوں میں سے پہلی بات کیا؟ الطعن فی النسب، نسب کا معاملہ اسلام کے یہاں بہت غیر معمولی ہے۔ فلاں کا بیٹا ہے، فلاں اس کی ماں ہے، فلاں اس کا باپ ہے، یہ نسب ہے، فلاں کا یہ خاندان ہے، یہ نسب ہے۔ اس معاملے کی اسلام میں اتنی اہمیت ہے کہ اگر کہیں کسی بھی وجہ سے شک پیدا ہو تو اس کو دور کرنے کے طریقے بیان کیے گئے ہیں، اور وہ دور کرنے کے بعد اگر کوئی شخص پرانی بات کو دہراتا ہے تو اس کو سختی سے منع کیا گیا، اس کو ناپسند کیا گیا، ناپسند کیا گیا۔ کسی بھی وجہ سے کسی بچے کے نسب میں شک ہو گیا، وہی کس کا بیٹا، اس کی ماں نے کہا اس کا باپ فلاں ہے، بس ختم ہو گئی بات، ختم۔ اب کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ اس کو چیلنج کرے، اور اگر چیلنج کر رہا ہے
تو وہ اپنی حدود سے تجاوز کر رہا ہے۔ تو اگر کوئی ثابت شدہ نسب میں، اب کسی کے بارے میں بچہ لاوارث ملا ہے، پتہ ہی نہیں، اب اس کے بارے میں کوئی رائے نہیں کرتا ہے تو وہ الگ بات ہے، لیکن جس کا نسب ثابت ہے اس کے بارے میں کوئی تان کرتا ہے، وہ کوئی ایک بندہ ہے کہہ رہا ہے کہ میں تو جناب صدیقی ہوں، وہ کہہ رہا ہے نہیں یہ صدیقی نہیں، یہ تو جلاحہ ہے، یہ تان ہو گیا نا اس کو۔ اور نسب کے معاملے میں تو لوگوں کو بات اتنی بری لگتی ہے کہ شاید سخت سے سخت گالی کی بھی اتنی بات بری نہ لگتی ہو۔ تو یہ تان کرنا یہ کفر کی ایک شاخ ہے، یا کافروں کا ایک طریقہ ہے، مسلمانوں کا، اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ وہ نیاحت علی المیت، اور میت پر رونا نہیں، آہو بکا کرنا، بلکہ میت پہ آواز کے ساتھ بین کرنا۔ اور اس میں بھی جو اہم چیز ہے، آواز بھی انسان کی کبھی غم کی شدت سے نکل آتی ہے، وہ بھی منع نہیں ہے، مطلب قابو کرنا چاہیے جتنا گنجائش ہو، جتنا آدمی پہ جتنا انسان اپنے آپ پہ قابو کر سکے، لیکن ایک ہے اس کو باقاعدہ ایک غم کے اظہار کی روایت کے طور پر قائم کرنا، کہ جب تک ایسے آوازیں نہیں نکالی جائیں گی، ایک ماحول قائم نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک اظہار ہی نہیں ہوگا، اور لوگ سمجھیں گے کہ ان کو تو خوشی ہے، مرنے کا غم ہی نہیں ہے۔ یہ ایک جاہلی دور کی روایت تھی، اور پھر اس میں روایت کو اس طرح انہوں نے، جب کوئی چیز بڑھتی ہے نا آگے، تو پھر آہستہ آہستہ وہ ایک پورا ماڈل بن جاتی ہے، پوری ایک شکل میں اسٹیبلش ہو جاتی ہے، بلکہ پھر وہ ایک انسٹیٹیوشن بن جاتی ہے آگے چل کے۔ تو عربوں کے ہاں نیاحہ اور یہ نوحہ کرنا یہ ایک انسٹیٹیوشن تھا، یعنی باقاعدہ خواتین کرائے پہ مل جاتی تھیں، اور ان کا کام یہی تھا کہ آنا اور رونا دھونا اور اپنے پیسے لیے اور نکل گئے اگلے گھر کی تلاش میں۔ تو یہ کیفیت منع ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ فطری طور پر غم کے اظہار کی جو بھی شکل ہو سکتی ہے، جس میں نہ دکھلاوا ہو، نہ کسی خارجی سبب کے بنا پر کوئی اظہار ہو، وہ تو دائرے کے فطرت نے اس کی اجازت دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واقع ہوا، انبیاء کرام کے ساتھ بھی، اور ان کی پیروی میں شاید مذہبی طور پر مقتدا سمجھے جانے والے لوگوں کے لیے بھی، لوگوں کے ذہنوں میں عام طور پر یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ تو بہت ہی الگ سی دنیا ہے، ان کے تو انسانی جذبات کے ساتھ ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یہ تو کچھ بھی ہوتا رہے، یہ ایک بت کی طرح ساکت و جامد کھڑے رہیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کی وفات ہوئی تو آپ کے آنکھوں سے آنسو آ گئے، بچہ ہے، چھوٹا سا معصوم سا بچہ ہے، وہ فوت ہو گیا باپ کے سامنے زندگی میں، اس کے آنسو نکلا، کیا قیامت ہو گئی؟ تو صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی رو رہے ہیں؟ ہاں۔ پھر آپ نے ایک اصول بیان کیا آپ نے کہ آنکھیں رو رہی ہیں میری، دل غم زدہ ہے، لیکن زبان پہ یہ بات موجود ہے کہ ہم اللہ کی رضا پہ راضی ہیں۔ یہ ایمان ہے، تکلیف بھی ہوگی، اس کا احساس بھی ہوگا، اس کا اظہار بھی ہوگا، لیکن وہ سب کے سب شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر ہوگا، تو وہ عین شریعت ہے۔ شریعت کے دائرے سے کہیں ہمارا قدم باہر نکلے گا تو وہی فطری اظہار بھی جرم اور گناہ کی شکل اختیار کر لے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔